السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ 6 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ عام طور پر لوگ جب فرشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ تمام فرشتے خوبصورت اور معصوم سی شکل والے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی کی محفل میں آنے والی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ حاشا اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن ناظرین، یاد کریں کہ ہم نے منکر نکیر کا ذکر کیا تھا، جن کی سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، یا پھر زبانیہ کہ آگ کے گڑھے اور ہیبت ناک پر، یا پھر پہلے آسمان رقیہ پر موجود وہ فرشتہ جس کا آدھا جسم برف کا اور آدھا جسم آگ کا ہے، یا پھر تیسرے آسمان پر موجود وہ فرشتہ جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ناظرین، قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ مثلا سورہ فاطر کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اب میں یہاں پر فرشتوں کی آپ کو 2 ایسی اقسام کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی پرے اسرار آرڈر یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ غافر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ناظرین، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ اس کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کا مفہوم مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر عرش کے گرد گھومنے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر اس سے نچلے آسمان والے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد عرش کے نزدیک گھومنے والے فرشتے عرش والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر عرش والے فرشتے انہیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ پھر اس طرح عرش کے نزدیک گھومنے والے فرشتے نچلے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ بات آخری یعنی آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنات اس خبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کی آواز ایسے آتی ہے جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ بہت اونچا، سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کر بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر جمع ہوتے ہیں جیسے ہتھیلی کی انگلیوں کو موڑ کر جمع کیا جائے۔ اس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر رہتے ہیں، اور پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے نیچے والوں کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا دیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر لوگوں میں کہا جاتا ہے، کیا اس طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے کہا نہیں تھا؟ اسی ایک جملے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے آس پاس کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر قرآن پاک میں 4 جگہ کیا گیا ہے، جن کا نام مقربون ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ ناظرین، انہی فرشتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فصلت میں فرمایا ہے، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔
ناظرین، سورۃ طٰہٰ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں ان چیزوں کے بارے میں تفصیل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ماضی و مستقبل کی خبریں۔ ورنہ ان سب کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی مقدس صفات ہیں جنہیں نہ تو کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود سے یہ معلوم کروا دے۔ ناظرین، فرشتے دیکھنے میں کیسے ہیں؟ شاید انسان ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، شاید وہ انہیں دیکھ نہ پائے، یا شاید وہ انہیں سمجھ نہ پائے، یا شاید وہ ان سے خوف زدہ ہو جائے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی طاقتور ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سنا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ کب اور کہاں دیکھا۔ ناظرین، وہ درخت سدرۃ المنتہا جس کی شاخیں 7ویں آسمان پر جاتی ہیں اور جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں، اس درخت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصل حالت میں دیکھا۔ احادیث معراج کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جن کا رنگ گہرا سبز تھا، اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی، یاقوت اور زمرد، ہیرے جواہرات جھڑ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے تھے۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کریں کہ ایک ایسا درخت جس کی جڑیں 6 آسمان پر اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر، اور اس کے بڑے بڑے پتے، اور جس کے گرد سونے کے پروانے منڈلا رہے ہوں، اور پھر وہاں پر ایک عظیم الشان بزرگ فرشتہ ہمارے معبود برحق رب ذوالجلال والاکرام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور اللہ کے محبوب وہاں موجود ہوں۔ ناظرین، اپنی 35 سالہ زندگی میں ایسا تصور کبھی کر ہی نہیں سکا۔ اور ناظرین، سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ آؤ، یہاں ہے تمہارے مطلب و مقصد کی بات۔ تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں قریبی آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری بزرگی بیان کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا بن دیکھے ہی میری عبادت و ذکر کیے جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو کیا صورت و کیفیت ہوگی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ اگر تجھے دیکھ لیں تو وہ لوگ اور بھی تیری تعریف کرنے لگیں، تیری بزرگی بیان کریں گے اور تیرا ذکر بڑھا دیں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ لوگ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی طلب اور ان کی حرص اور بھی بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جہنم سے۔ تو اللہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم دیکھ لی؟ وہ کہتے ہیں، نہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے، اگر یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یہ جہنم دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ دور بھاگیں گے، زیادہ خوف کھائیں گے اور بہت زیادہ اس سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان میں فلاں خطا کار شخص بھی ہے جو ان کے پاس مجلس میں بیٹھنے نہیں بلکہ کسی ضرورت سے آیا تھا اور بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسے معزز و مکرم لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشیں بھی محروم نہیں رہ سکتا، ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ ناظرین، سچ کہوں تو مجھے اپنا حال بھی اسی شخص جیسا لگتا ہے جو کسی کام سے مجلس میں آ گیا۔ یقین کریں، آج تک جن لوگوں نے دینی خدمات انجام دیں، میں خود کو تو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن میری دعا ہے اور میری گزارش ہے کہ شاید میری یہ چھوٹی سی کاوش میرے لیے اور آپ سب کے لیے، ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، اور شاید کہ آپ کے دل میں کوئی بات ایسی اتر جائے
جو آپ کا اور میرا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور قسم ہے اس ارض کی جس کو ہم نے بچھا دیا یا پھیلا دیا۔ ناظرین، وہ کون سی ارض ہے جس کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں؟ اور کیا یہ ارض صرف ایک زمین کا نام ہے جہاں ہم رہتے ہیں؟ تو پھر وہ 7 زمینوں کی کیا حقیقت ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں؟ ناظرین، ارض اور یہ تمام زمینوں سے متعلق جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔